السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ 10واں دن ہے، 10واں پارہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے اسماء الحسنیٰ پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کجی یا اللہ کے اسماء یا صفات کے بارے میں یا وہ باتیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہیں اس میں ہم نے کجی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آج یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقبض اللہ الارض یوم القیامت ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز زمین اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ یا اسی طرح یعنی اپنی مٹھی میں لینے کا ذکر آیا ہے، اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹنے کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ اب ان کی کیا کیفیت ہے، یہ کیا ہے، اور یہ ہم بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں صحابہ سے یہ ملی نہیں، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا۔ اور آج پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ سے جب آیت الرحمن علی العرش استویٰ یعنی رحمان عرش پر مستوی ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی استفسار ہوا، تو انہوں نے کہا کہ استواء کا ظاہری معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، یعنی بیان نہیں کی جا سکتی، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ کے ناموں اور صفات میں الحاد سے، کجروی سے بچائے، کیونکہ یہ چیزیں جب عقائد پر اثر انداز ہوتی ہیں تو نعوذ باللہ انسان پھر بہکتے بہکتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسماء الحسنیٰ میں آج پہلا نام جو ہے وہ الحکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان نہایت عدل سے فیصلے فرماتا ہے۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے نا فیصلے کرنے والا، تو ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے اپنی کتاب نازل فرمائے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کن ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہایت عدل سے فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہوتا، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پر آپ کو بہکاتے ہیں کہ اگر اللہ کا وجود ہوتا تو پھر زمین پر اتنا ظلم کیوں ہوتا، اور بعض اوقات وہ مسلمانوں کا ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ ہے تو پھر مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کیوں اٹھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ انسان کو ہی دی ہوئی اختیار کی آزادی ہے کہ وہ ایک امتحان میں ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود نہیں ہے یا وہ اس سب کو دیکھ نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سب کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اور وہ ہمیں کتاب سے ہی پتہ چلتا ہے۔ جیسے یہاں پر فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس نے اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کن ہو۔ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب زمین پر ہر طرح کے ظلم و جور کا بدلہ دے دیا جائے گا اور عدل قائم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے اختیار کی آزادی دی گئی ہے، وہ ایک امتحان گاہ میں ہیں، تو وہ جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے الشاکر، جو اس کی اطاعت کرے اس کی مدح و تعریف فرماتا ہے اور بندے کے معمولی عمل پر ثواب بھی دیتا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والوں کو دنیا اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور آخرت میں بھی اجر سے نوازے گا۔ اور قرآن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ مختلف جگہوں پر اس سے ملتے جلتے الفاظ ڈھونڈ سکتے ہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ گزرا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے قدردان اور بہت علم والا۔ اور ایک جگہ پر ہم نے پڑھا تھا نا کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور اس پر ایمان لے آؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو جو انسان شکر کرتا ہے اور اس کی اطاعت پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدح و تعریف فرماتا ہے اور شکر کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پھر ہے الشکور، اس کے ہاں بندوں کے تھوڑے اعمال بھی بہت بڑھ جاتے ہیں اور اس کا بدلہ دگنا چگنا ہو جاتا ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا نا کہ کسی چھوٹی سی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیے اور اس کو کیجیے۔ اللہ کی شکوریت یعنی قدردانی یہ ہے کہ وہ بندے کو شکر پر ثابت قدم رکھے اور اس کی اطاعت قبول فرمائے۔ اور
شکر کے حوالے سے جس سے ہم آج انشاءاللہ اپنے 10ویں سپارے کا آغاز کریں گے، ایک دعا ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہوگی اگر آپ دیکھیں۔ الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات و ما فی الارض، الحمدللہ ملء ما، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، والحمدللہ علی ما احصى کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء، والحمدللہ ملء کل شیء۔ تو ایک تو یہ نا کہ آپ الحمدللہ کی پوری تسبیح کریں فجر کے بعد، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے ہر اس گنتی کے برابر جو اس نے پیدا کی، مخلوق کی گنتی کے برابر، اور یعنی اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حمد و ثنا سے بھر جائے ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے، اور اس دعا کو آپ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سبحان اللہ عدد ما خلق، اللہ اکبر عدد ما خلق، لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی آتی ہے۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی زیادہ حمد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا پڑھنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ آج جو میں نے آپ کے لیے آیت سلیکٹ کی وہ تھی کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور بے شک یہ کتاب عزیز ہے، یعنی زبردست کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر جھوٹ کا دخل نہ تو آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، حکمت اور تعریف والے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ عقائد میں بگاڑ جو ہے بعض اوقات مسلمانوں میں بھی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو شک و شبے میں ڈال سکتی ہے، کوئی وساوس ہو سکتے ہیں، یا آپ کے اپنی طرف سے یا لوگ آپ کو اس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن میں جیسے شروع میں ہی ہم نے پڑھا نا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کتاب زبردست حکمت والے کی طرف سے ہے، اور اس میں جھوٹ کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے، نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے، اور اگر کوئی اس کو ایسا ثابت بھی کرنا چاہے تو اس کو چیلنج بھی دیا گیا ہے، اور کہ کر کے دکھائے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی چیلنج دیا گیا کہ ایسی کوئی کتاب ہی لا کر دکھاؤ۔ تو یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیے کہ یہ حکمت والے اور تعریف والے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن ہے تو تورات، انجیل اور بے شمار دوسرے مذاہب کی کتابیں بھی ہیں، یعنی الہامی کتابیں تو ہیں ہی، لیکن بہت سی ایسی کتابیں بھی ہیں جو لوگوں نے، یعنی زمینی جو مذہب بنائے گئے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابیں گھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کمپیریزن کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ سچ تک پہنچ جائیں۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بات پروون ہے، جو شخص ایمان لانا چاہے وہ یہ پا لے گا کہ اس کتاب کی جب سے یہ اتری ہے حفاظت ہو رہی ہے، مسلسل حفاظت ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ 10واں سپارہ شروع کرتے ہیں، تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ سورہ الانفال آیت نمبر 41۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اس فتح و نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سبحان اللہ، صحابہ نے جب مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مسلمانوں کی توجہ ہٹائی دنیا کی محبت سے، دنیا کے مال سے، اور ان کو پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی، جیسا پیچھے کل ہم پڑھ چکے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جا کر بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کس طرح سے تقسیم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے، کیونکہ دلوں کو وہن لگ جاتا ہے کہ وہ موت سے بھاگتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اور دنیا ان کو پیاری ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی جب رونق دیکھیں، اس کی مختلف طرح کی پرکشش چیزیں دیکھیں، کسی کے گھر جائیں اور وہاں پر آپ چیزوں سے امپریس ہوں، لوگوں سے امپریس ہوں، ان کی ڈگری سے، ان کے مال و دولت سے، تو چیک کیا کریں کہ جب آپ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کے ایمان کی کیا حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں یا آپ اپنے دل میں اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت یعنی ایمان اور وحی الہی میرے پاس ہے۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 42۔ جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھا اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں یعنی مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلے ہوتے ہی کر جاتے، لیکن اللہ نے تو وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس جگہ پر پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں پر ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ہمارے لیے حکمت کے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اللہ کے فیصلوں پر بجائے واویلا کرنے کے اس پر صبر کیا کریں، اور جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری حکمتیں آپ کو سجھا دیں گے۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے، یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جبکہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھلائے اور کہنے لگا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی پکا جھوٹا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے ہیں، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کافروں کا معاملہ بھی فرعونیوں جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی آل فرعون جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سبھی ظالم تھے۔ اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا پھر وہ ایمان لانے پر تیار نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا پھر وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں۔ ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں ملیں تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے سبق حاصل کر سکیں۔
اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ تو عہد و پیمان کی پابندی کی اتنی زیادہ ضرورت ہے جو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ لیکن اگر قوم عہد شکنی کرے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ ان کے خلاف جنگ میں ان کو عبرتناک سزا دیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی قوم سے آپ کو عہد شکنی کا خطرہ ہو، یعنی ابھی اس نے عہد شکنی کی تو نہیں ہے لیکن اس نے کرنے کا خطرہ ہے، تو مقابلے میں آپ عہد شکنی نہیں کریں گے بلکہ برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ختم کریں گے، ان کے آگے پھینکیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہ ہوگی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی، کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ ہی ہے اور اللہ کا کلام ہی ہے کہ ہم سب کے دل ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے یعنی دل جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے۔ اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں تو کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اسے معلوم ہوا کہ اب تم میں ضعف ہے یعنی کمزوری ہے، لہٰذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے ایمانی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو حکم آیت نمبر 65 میں تھا وہ ایمان اگر اس حد تک ہوگا تو پھر اگر 20 ہوں اور 200 سامنے دشمن آ جائے تو پھر جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ کل ہم نے پڑھا نا کہ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو کس وقت یعنی نہیں بھاگنا کہ یعنی اگر آپ 20 ہو اور 200 پر غالب آ جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جب آپ میں ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے بعض اوقات، جیسے جوں ہم صحابہ کے دور سے دور ہوتے چلے گئے، تو پھر کیا ہے کہ اگر ایک کے مقابلہ پر ایک ہو یعنی 100 صبر کرنے والوں کے مقابلے میں 200 ہوں گے تو پھر جنگ سے پیٹ نہیں دکھانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے تاکہ زمین یعنی میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اسے تم کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو حکم چونکہ بعد میں اترا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی تسلی بھی کرا دی کہ تم اب غنیمت کا مال خوشی سے کھا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی آپ لوگوں کے قبضہ میں ہیں انہیں کہیے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی تو جو کچھ مال وغیرہ تم سے چھین چکا ہے اس سے بہتر عطا کر دے گا، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پیشتر وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ وہ آپ کے قبضے میں آ گئے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے
ولی ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دین کے احکامات آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زبردست ہیں عہد کو نبھانے کے بارے میں بھی، کہ اگر اپنے ہی مسلمان بھائی تمہارے پاس مدد کے لیے آ جائیں لیکن وہ کسی ایسی قوم کے پاس ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر روکا جا رہا ہے یہاں پر، اور جو کافر ہیں تو وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے۔ ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور آووا ونصروا، ٹھیک ہے، تو انسان کبھی ہجرت اور جہاد کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور پھر وہ اللہ کے دین کی راہ میں مسلسل کوششیں جہاد کر رہے ہیں، اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ مہاجرین کو پناہ دیں اور ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے، یعنی انصار اللہ بن جائیں، اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں۔ تو جس طرح کا موقع نیکی کا ملے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کو کر گزریں۔ اور جو لوگ ہجرت نبوی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کے نوشتہ میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو اب وہ جو ولایت کا رشتہ تھا وہ اس کے بعد جب وراثت کے احکامات اتر آئے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پھر خون کے رشتہ دار ہی اس وراثت کے پھر زیادہ حقدار ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ الانفال مکمل ہو گئی۔ سورہ توبہ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آغاز ہے آیت نمبر 1 سے، تلاوت سنتے ہیں۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے دستبردار ہوتے ہیں، اور اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری و ذمہ ہیں، لہٰذا اگر تم توبہ قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات ہے فتح مکہ کے بعد اب ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ دین قبول کر لیں یا پھر یا تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے دین کو سمجھ لیں، اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں، نہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب ان سے اللہ اور اس کا رسول بری و ذمہ ہے، اور ظاہر ہے مومنین بھی۔ ہاں، جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو بار بار عہد کی پابندی کی بات ہو رہی ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی، ان لوگوں کے ساتھ بھی جو جن کو آپ ٹائم پیریڈ دے چکے ہیں کہ اب وہ دیکھ لیں، چل پھر لیں زمین میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ وعدے جو ہم آپس میں کرتے ہیں ان کی کتنی زیادہ پوچھ ہوگی۔ پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر ان مشکلوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے یہاں تک کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، تو بے علم جاہلوں کو قرآن سنائیں، پڑھ کر سنائیں اور جب بھی موقع ملے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی بدلتی ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا؟ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ ان کا عہد معتبر ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے معاملہ میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں گے اور نہ عہد کا، وہ باتوں سے ہی تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں، یعنی وعدے کو توڑنے ہی والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا۔ بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ کسی مومن کے معاملہ میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اور اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور انہوں نے ہی رسول کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے سینے سے جلن مٹا کر ان کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو سبحان اللہ، اس امت کے لیے کیا تھا کہ اس سے پہلے قومیں اللہ کی طرف سے عذاب سے ہلاک کی گئیں، لیکن یہ امت جو ہے وہ کافروں سے دو بدو مقابلہ کر کے ان کو شکست دیتی ہے، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دل دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو مساجد کی آبادی میں نہ صرف اس کی ظاہری صفائی بلکہ وہاں پر عبادات کا اہتمام کرنا، وہاں آنے والوں کو چین سکون دینا اور وہاں پر امن و امان قائم کرنا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور کبھی آپ اگر اسٹڈی کریں تو آپ دیکھتے ہیں کتنی ہی چرچز کو مسلمانوں نے مسلوں اور مسجدوں کی شکل دے دی ہے، لیکن پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کیا ہماری نسلیں ان مساجد کو آباد کر رہی ہیں؟ بعض اوقات اتنی بڑی مسجد اور مسلح ہوتا ہے، رمضان میں تو رونق لگ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلین پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح تراویح کی نماز میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی صفیں ہوتی ہیں، حالانکہ اتنی بڑی مسجد ہے۔ ٹھیک ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ مساجد کی آبادی میں آتا ہے۔ تو ہم سے جس حد تک ممکن ہو، جس حد تک بن پڑے، ہم مساجد کی آبادی میں حصہ لیں، یعنی وہاں پر ذکر اذکار کریں، عبادات کا اہتمام کیا جائے، اور بچوں کو بھی اس بات کی تربیت دی جائے، ہر ممکن حد تک ان کو ساتھ لے جایا جائے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کے سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بلا شبہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تو دین پر کیا ہے کہ خونی رشتے بھی قربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، یعنی وہ ڈالرز جو تم سمیٹ کے رکھ رہے ہو،
اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسولوں پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کے منہوں کی باتیں ہیں، وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کی نقل کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں غارت کرے کہ یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو علماء اور درویشوں کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے حکموں سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے گل کر دیں، یعنی بجھا دیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، یہودیوں کے اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہٰذا آپ اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ تو جو سزا ہے نا، وہ انسان کے عمل کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ تو جس طرح اس دولت کو پا کر دنیا میں انسان پیشانی پر بل تھے اس کے، اور وہ ایک اکڑ دکھاتا تھا، اور بعض اوقات یہ چیز پہلوؤں سے اور پیٹھوں سے ظاہر ہوتی ہے نا، تو وہاں پر بھی تپا کر لگایا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ صرف جسمانی سزا نہیں بلکہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ایک طرح کی ذلت و رسوائی بھی ہے، یعنی نفسیاتی مار بھی ہے جو اس دن ان کو دیکھنی پڑے گی۔ استغفر اللہ۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے نوشتہ کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی مستقل ضابطہ ہے، لہٰذا ان مہینوں میں ناحق قتال سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا تھا۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی حکموں میں تعویل کر لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 38۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل ہیچ ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا، اور تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ 2 میں سے دوسرا تھا، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اپنے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے بول کو سرنگوں کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں یہ والی جو آیت ہے یہ بھی آیت سکینت ہے، تو آپ اس کو گوگل پہ بھی تلاش کر سکتے ہیں، تو جب آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ والی بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں آپ جب سنیں آیات سکینہ کو تو ساری ہی آیات ایسے ہیں کہ دل کو سکون عطا کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی دل کسی پریشانی کا شکار ہو، دشمن کا خوف ہو، یا لوگوں کی باتوں کا یا اللہ کے حکم پر جمتے ہوئے کوئی وسوسے وغیرہ آ رہے ہوں، تو آیات سکینہ کو سنیں۔ ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ اگر دنیوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے، مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو کہنے لگے اللہ کی قسمیں کھانے، اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے، یہ لوگ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا نا، دنیاوی فائدہ نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات نیکی کا جو کام ہوتا ہے وہ تھوڑا آسان سا ہوتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، کٹھن لگتا ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ کچھ ملے گا تو نہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر مسجد میں آپ کھانا وغیرہ سرو کریں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، وہ سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اگر خالی نماز کی بات ہو تو پھر صفیں بھرتی نہیں ہیں۔ تو اس وقت اپنے ایمان کی حالت دیکھنی چاہیے کہ کیا ہم دنیاوی زندگی کو ہی، دنیاوی مال کو ہی ہر وقت ترجیح دیے رکھتے ہیں، یا آخرت کے لیے کوئی قربانی دینا بھی پسند کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں۔ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی، لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ پھر تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو جب بھی کسی نیکی کے بڑے کام کے لیے نکلیں تو اپنی جماعت کو چیک کر لیا کریں، اگر صرف اور کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ ایک بہت بڑا ہی گروپ ہو تو کامیاب ہوگا، بلکہ اگر گروپ میں ایسے لوگ ہوں جو دل کے ہلکے ہوں، تھوڑے ہوں، تو اور وہ وسوسے ڈال رہے ہوں اور ایسے، تو ان کو پیچھے ہی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، چاہے آپ کی تعداد کم ہی ہو جائے۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درم بھرم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا سچا وعدہ یعنی اسلام کے غلبے کا آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، جبکہ یہ ناک بھون چڑھا رہے تھے، یعنی وہ پسند نہیں کر رہے تھے۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دیجیے اور فتنہ میں نہ ڈالیے، سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر رکھا تھا، پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ نیز ان سے کہیے کہ تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ نیز ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا بادل ناخواستہ، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ تو اعمال کی قبولیت کی بنیاد ایمان پر ہے، ایمان کے ساتھ ہی اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہوں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ
یا سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپیں۔ اور ان میں کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی نظر ان کی دنیاوی مال و دولت پر ہی ہوتی ہے۔ اور نعوذ باللہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہنے سے چوکتے نہیں تھے، یہ حال ہے منافقت کا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 59 ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ تو یہ مومنین کا طرز عمل ہوتا ہے۔ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب یعنی دلوں کو نرم کرنا، غلام آزاد کرانے، قرض داروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ترتیب بھی بتا دی گئی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اور ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے۔ آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ انہیں راضی رکھیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دنوں کا حال بتلا دے۔ آپ ان سے کہیے اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ بہانے نہ بناؤ، تم فی الواقعہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تمہارے گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ فی الواقع مجرم ہیں۔ آیت نمبر 67، منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی ایک ہی جیسے ہیں، جو برے کام کا حکم دیتے اور بھلے کام سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھلائی صدقہ سے بھینچ لیتے ہیں، یعنی روک لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان۔ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اللہ رحم فرمائے ہم پر۔ یہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے، انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے، اور تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، اللہ کے شایان نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 71 ہے کہ جیسے اوپر منافقوں اور منافق مردوں اور عورتوں کا حال بتایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نعوذ باللہ، اب یہاں پر مومن مردوں کے لیے بتایا جا رہا ہے اور عورتوں کے لیے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں اللہ کے دین کی سربلندی میں، اور اگر انفرادی طور پر اپنے گھروں میں دیکھیں تو ضرور ایک دوسرے کو ایمان میں آگے سے آگے پہنچانے کی کوشش کریں، صرف اپنی فکر میں نہ لگے رہا کریں۔ یعنی بعض اوقات میاں بیوی میں ایسی وہ ہو جاتی ہے، کشمکش چلتی رہتی ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بڑھ گیا اور میں تو گھر کے کاموں میں لگی رہ گئی اور میری عبادات، اور یہ ایک جو ہے متوازن ہونا چاہیے، دونوں کی طرف سے عدل کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اگر دوسری کی طرف سے آپ کو کچھ کمی لگے بھی تو احسان کا معاملہ کریں،
ٹھیک ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں تاکہ عبادت میں آپ کو استقامت حاصل ہو۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 73۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں، نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے، اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات انسان کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ہدایت کی راہ سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسروں سے کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ آپ ان سے کہیے دوزخ کی گرم آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے۔ تو جب روٹی پکاتے ہوئے ہاتھ جلے نا تو اس وقت فوراً جو ہے دوزخ کی گرمی کو یاد کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگا کریں، اللہم اجرنی من النار، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے۔ اور جب بھی انسان پر ایسی کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نا تو اس وقت یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال میں بہتری لائیں۔ انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو ان سے کہیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اور ان کے اموال اور اولاد کی کثرت سے آپ معتجب نہ ہوں، یعنی حیرت میں نہ پڑیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجیے کہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا عنقریب انہیں دردناک سزا ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بتایا کہ کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں،
یعنی ان کے پاس مال ہی نہیں ہے کہ جہاد میں جائیں. اگر ایسے لوگ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں. ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنی حالت کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ اگر ہم کسی نیکی کے کام سے رکتے ہیں تو کیا اپنی غفلت، سستی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے، یا پھر ہمیں حقیقتاً کوئی مجبوری ہوتی ہے. اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو وہ واپس چلے گئے، اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشک بار تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، کیونکہ دل میں اخلاص تھا نا، خلوص دل سے جہاد میں شامل ہونا چاہتے تھے. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں. انہوں نے پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں جانتے. الحمدللہ 10واں سپارہ مکمل ہو گیا، آیت نمبر 93 تک. جی آپ میں سے کچھ اگر شیئر کرنا چاہیں کچھ تو دیکھ لیں. اس میں منافقین کا تو بہت زیادہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے ان کا حال انجام سب بتا دیا. ساتھ ہی ایک اور پوائنٹ کی طرف میرا جو ہے دل ہوا، شرح صدر ہوئی کہ ایمان والوں کے بھی گروپ ہے نا، اس میں بھی بہت سارے درجات ہیں. کچھ ہجرت کرتے ہیں، کچھ جہاد کرتے ہیں، کچھ جو مہاجرین آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بسانے میں مدد دیتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں جو جہاد پر نہیں جا سکتے. تو ہر شخص اس ایک گروپ میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے جو جماعت کی صورت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مختلف طرح کے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں. اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر پا رہا تو اس کو جج نہیں کریں، یا کوئی زیادہ کر پا رہا ہے تو اپنے آپ کو مایوس نہ ہو جائیں. سب کی الگ الگ صلاحیت ہے، تو اخلاص کے ساتھ جو جتنا کر سکتا ہے اپنا بیسٹ دیتا رہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملات کریں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہوتا تو ہم بہت مایوسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں کہ فلانا اتنا کر رہا ہے، فلانا اتنا کر رہا ہے، مجھ سے نہیں ہو پا رہا. دونوں ہی صورتحال ہمارے ایمان کے حساب سے آتی ہے. کبھی ہم بہت کر رہے ہوتے تھے، ہمیں دوسرے کو دیکھ کے ہمیں ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا نا. تو مجھے اس میں سے یہ بات سمجھ میں آئی. جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے. جی نیکسٹ. میں یہ کہنا چاہتی کہ اس بارے میں دیکھ رہی تھی کہ میں سے مارک کر رہی تھی تو 5-6 جگہ پہ بار بار نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم اتنی دفعہ دیا گیا ہے، مطلب بار بار سورہ توبہ سے پہلے سورے میں 5-6 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. تو اس کی امپورٹنٹ اس چیز سے پتہ چلتی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں ہم اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارے لیے اور ایک اچھا ریمائنڈر ہے. اور دوسری ایک چیز کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے. تو صرف کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اپنی نیت خالص رکھے، مطلب بہت بیزاری سے یا صرف ایک کلچرلی فالو کر کے کرنا نہیں ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کر کے اس کے لیے کرنا ہے. جی جزاک اللہ. افشاں آپ ان میوٹ کر رہی تھیں. جی ابھی ہم پچھلی آیت میں پڑھا تھا 53 میں سورہ انفال کی، کہ کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی جب تک جو ہے جیسے وہ خود نہیں چاہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ کہ اگر کوئی جیسے نعمتوں کا زوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ جو خود ہی اپنی حالت کو بدلنی نہیں چاہتے نا. جب نافرمانیاں اس قوم میں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حکمران ان کے اوپر لے آتا ہے. تو نعمتوں کی جو ہے اطاعت کرنے سے جو ہے نا، نعمتوں کا جیسے احسان ماننے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی سے انسان قریب ہو جاتا ہے، اور نافرمانیوں کرنے سے جو ہے دور ہو جاتا ہے. تو نافرمانی جب کرتا ہے تو پھر ایسے حکمران بھی مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی جو عبادت میں بھی کمزوری آتی ہے اور رزق میں بھی تنگی آ جاتی ہے. تو یہ کہ نافرمانیوں سے بچنا ہے. اور جو ہے ایک اور آیت میں تھا کہ سارے رشتے جس میں بتائے جا رہے ہیں کہ آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم وعشیرتکم، کہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کی محبوب چیزیں بتا دی ہیں کہ تمہارے باپ دادا، بیٹے اور بھائی، بیویاں اور جیسے خاندان. تو یہ سب جو ہے نا اس میں انسان کا امتحان رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے
کہ ان سب سے جو ہے محبت فطری ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت جو ہے نا سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور ہمیں جیسے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ جیسے ہمارا کیا معیار ہے نا اس میں. اور سب سے زیادہ جو ہے اللہ اور رسول کی جو ہے محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں بہت دعائیں بھی کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیرن جی. کثیرن. جی نیکسٹ کوئی کہے گا کچھ؟ جی سونیا. سونیا آپ انمیوٹ کر رہی تھی. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی جی آ رہی ہے اب. جی سورہ انفال میں ایک آیت تھی نا جو آپ نے بھی تھوڑی سی مینشن کی تھی کہ صبر والی جو بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کوانٹٹی مطلب میٹر نہیں کرتی ہے کہ آپ کتنے لوگ ہیں اور کتنے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبر کرو. جب صبر سے آپ کام لیتے ہیں تو اللہ پہ تقویٰ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کتنا یقین دلا رہے ہیں اور کتنا وہ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی کوانٹٹی کم بھی ہے تو آپ اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. اور دوسرا جہاد والی جو بات تھی اس میں یہ تھا کہ جہاد صرف مال اور طاقت اور اس سے نہیں ہے، جیسے کہ ہم بھی جہاد کر سکتے ہیں اپنی جو ہماری پسندیدہ چیز ہے اور وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے تو اس سے دور جانا یہ بھی جہاد میں آتا ہے، اور اپنے بری چیزوں کو چھوڑنا یہ بھی جہاد میں آتا ہے. جی جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. جی نفس کے خلاف جہاد میں. ٹھیک ہے جی. جی نبیلہ کچھ شیئر کرنا ہے؟ مجھے امبر سے پوچھنا ہے، امبر آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ دورہ قرآن لے کے؟ اچھا یہ نمبر میں بلکہ سیو کر لوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں تو جو ہے نا قرآن پاک لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں، ان کے آیات کو فالو کر رہی ہوتی ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک سیکوینس میں بات کر رہے ہیں. جیسے اس والے چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں، انہی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ بات کر رہے ہیں. اور اینڈ میں وہی دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے جو لوگ تھے، جو بزرگ تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سواری پہ بیٹھی جائے، جن کے پاس کوئی مال نہیں تھا. اور ان کا مطلب جذبہ جہاد اتنا ہائی لیول کا تھا کہ وہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت دی. اور پیچھے بہت سارے مطلب یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی وہ رکنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے. مطلب مال متاع ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ نہیں کرنا چاہ رہے. I don't know آپ لوگ تفصیل لے کے بیٹھتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ میں قرآن میں ہی جو ہے وہ آیات کو ہاں فالو نہیں کر بہت رہی اچھا. ہوتی ہوں، جی جزاک پڑھ اللہ رہی خیر. ہوتی ہوں، بہت بہت اچھا. اچھا لگ رہا ہے مجھے. ہاں بہت اچھا پوائنٹ شیئر کی ہے. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے اور آپ کو سمجھ میں آگے بڑھائے. تو واقعی بعض اوقات ہوتا ہے کہ مال ہونے کے باوجود ہم سستی کر جاتے ہیں دین کی راہ میں لگانے پہ. اور کچھ ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ، اللہ کے چوزن پیپل، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. جی نبیلہ آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ جو مومن مرد اور عورتوں سے کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور پھر جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں جنت دیں گے، جو جنت بھی ایسی کہ جس میں نہریں ہیں اور اعلیٰ درجہ جنت کا جنت عدن. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس سے بھی ٹاپ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ تو یہ والی آیت مجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر کتنے مہربان ہیں، اور اتنے اگر آپ اللہ کی فرما بردار رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے انعام اور اپنی رضامندی سے نوازیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں جو نبیلہ کے منہ سے بات نکلی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے میں وہ سب عطا فرما دے جس کا اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے، اور جس میں سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی ہے. ٹھیک ہے، دعا کے ساتھ اختتام کر لیتے ہیں. آپ کے ساتھ لاسٹ پیج جو شیئر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ پکاریں. یہ دعا بک سے لیا گیا، شفا کی دعائیں نام ہے.
اور اس میں اسماء اعظم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا ذل جلالی والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتی ہوں. یا بدیع السماواتی یا حیو یا قیوم انی اسالک، اور اس کے بعد آپ اپنی حاجت پیش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یعنی اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے اور جہنم سے بچا لیں، آمین. اور سب سے آخر میں جو ہے، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے میں فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دیں اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ جو دعا ہے صبح شام کی دعاؤں میں بھی شامل ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.